شادی کے 5 سالوں تک اقرا اور اقبال کے کوئی اولاد نہ تھی۔ ان لوگوں نے بہت علاج کرایا مگر سب بے سود۔ پھر دونوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے 1 سال کے بعد ان کو ایک بیٹی سے نوازا۔ دونوں بہت خوش تھے اور اللہ کے بہت مشکور تھے۔ دونوں نے بیٹی کا نام کائنات رکھا۔ دونوں میاں بیوی کائنات کی پرورش بہت ناز و نم میں کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ کائنات جب 5 سال کی ہوئی تو وہ بہت ضد کرنے لگی۔ وہ جس چیز کی ضد اور خواہش کرتی وہ دونوں اسے دل و جان سے پورا کرتے۔ اور پھر ایک روز جب اقرا اور اقبال کچھ خریداری کے لیے مارکیٹ گئے تو کائنات ایک گڑیا کو دیکھ کر بہت ضد کرنے لگی۔ یہ گڑیا بہت مہنگی اور جدید خصوصیات کی حامل تھی۔ اقبال نے جب گڑیا کی قیمت معلوم کی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ گڑیا 8,000 روپے کی تھی۔ اقبال ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس قدر مہنگی گڑیا خریدنے کے لیے اس کی سکت نہ تھی۔ اس لیے اس نے کائنات کو بہت سمجھایا پر وہ رونے لگی اور گڑیا لینے کی مسلسل ضد کرنے لگی۔ اقرا نے بھی بہت کوشش کی لیکن کائنات کسی بھی طرح نہ مانی۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہو گئے اور کائنات کو ڈانٹنے لگے پر کائنات مسلسل رو رہی تھی۔ وہ دونوں اس کو روتے ہوئے گھر لے آئے۔ کائنات راستے بھر روتی رہی اور اسی گڑیا کی ضد کرتی رہی۔ گھر آ کر بھی کائنات مسلسل روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہو گئے۔ اقرا نے کہا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اقبال نے کہا میرے پاس تو 3,000 روپے ہیں اور وہ بھی میرے اپنے روزانہ خرچے کے ہیں۔ اقرا نے کہا میرے پاس گھر کے لیے 8,000 روپے ہیں، کچھ میں ملاتی ہوں کچھ تم ملا دو اور کائنات کو وہ گڑیا لا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس گڑیا کو لے کر بیمار ہو جائے۔ اقبال نے کہا نہیں، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر کل کو یہ کوئی اور خواہش کرے گی جس کو ہم پورا نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سن کر اقرا خاموش ہو گئی اور پھر اقبال کسی کام سے باہر چلا گیا۔ اقرا اپنے کام میں لگ گئی اور کائنات بہت دیر تک سوتی رہی۔ جب رات کو اقبال گھر لوٹا تو اقرا بھی کھانا پکانے سے فارغ ہو چکی تھی۔ کائنات جاگ چکی تھی لیکن اب خاموش تھی۔ اقرا اور اقبال نے بہت کوشش کی لیکن وہ دونوں سے ہی بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر کائنات اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اقرا اور اقبال بہت پریشان ہو گئے۔ ان سے کائنات کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اور جب اقبال اور اقرا کھانا کھانے لگے تو اسی دوران مسلسل کائنات کے رونے کی آواز بھی آتی رہی۔ پھر اچانک کائنات چپ ہو گئی۔ اقبال نے کہا میرا خیال ہے کائنات دوبارہ سو گئی ہے۔ اقرا نے کہا نہیں بھائی، سارا دن تو وہ سوئی ہے، اب نہیں سوئے گی۔ پھر اقبال نے کہا تو پھر ایسا کیا ہوا، وہ چپ کیسے ہو گئی؟ چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا، وہ خود ہی چپ ہو گئی۔ اور پھر کائنات کی ہلکے ہلکے کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر اقبال اور اقرا دونوں ڈرتے ڈرتے کائنات کے کمرے کی طرف آئے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کائنات کے بغل میں وہی گڑیا لیٹی تھی جو وہ کل مارکیٹ میں دیکھ کر آئے تھے۔ دونوں آہستہ آہستہ کائنات کے قریب گئے تو گڑیا باقاعدہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اقبال نے گڑیا کائنات کے ہاتھ سے لی تو وہ رونے لگی، میری گڑیا مجھے دو۔ اقبال نے دیکھا اسے مختلف قسم کے بٹن لگے ہوئے تھے جن کے دبانے سے گڑیا مختلف قسم کی آوازیں نکال رہی تھی۔ دونوں سخت پریشان تھے کہ گڑیا یہاں کون لایا۔ اور پھر اقرا اور اقبال نے دیکھا کہ گڑیا کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ تو اقرا نے گھبرا کر گڑیا کو زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر گرتے ہی گڑیا نے ایک کہکا لگایا تو اقبال نے کائنات کو اٹھایا اور کمرے سے لے کر باہر کی طرف بھاگا اور ٹول باکس سے ایک بڑا ہتھوڑا لے آیا۔ اس نے گڑیا پر لگاتار کئی ہتھوڑے برسائے اور گڑیا کے کئی ٹکڑے کر دیے اور تمام ٹکڑے اٹھا کر روڈ پر پھینک دیے اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اقرا بھاگ کر اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی، اقبال یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی گڑیا کہاں سے آ گئی؟ اقبال نے کہا مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ شام میں اقبال مسجد کے امام جو ایک روحانی بزرگ بھی تھے ان کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے اقبال کو بتایا کہ یہ گڑیا کسی شیطانی عمل کا حصہ ہو سکتی ہے۔
پھر امام صاحب نے اقبال کو قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھنے کو کہا۔ اقبال اور اس کی بیوی نے کئی روز تک اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد کائنات نے بھی ضد کرنا چھوڑ دی اور باقی گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد جب اقرا اور اقبال مارکیٹ گئے تو انہوں نے اس گڑیا کو وہاں موجود نہیں پایا۔ جب انہوں نے دکاندار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ گڑیا وہ خود اپنے بچوں کے لیے گھر لے گیا تھا، لیکن وہ گھر سے اچانک غائب ہو گئی اور ابھی تک نہیں ملی۔ اقبال اور اقرا یہ سن کر خاموشی سے واپس آ گئے۔ دونوں میاں بیوی کے لیے وہ لمحات بہت خوفناک تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہے تھے، اور جب بھی وہ واقعہ ان کو یاد آتا تو دونوں پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔